بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ سوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی مغرب ہے۔ یقیناً مغرب تو لے کے اس وقت تک تہاڈی تشریف آوری اور پھر بیٹھنا اور سننا یہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی چند گزارشات عرض کرن دی کوشش کرنگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول نو مخاطب، اے رسولو کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیز، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ جڑا حکم اللہ نے انبیاء اور رسول نو دیتا ہے وہی اہل ایمان دے بارے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، حلال اور طیب کھان دا حکم فرمایا۔ حلال ہوندا ہے جس شے نو اللہ حلال کرے، اور طیب حلال چیز بھی ہوئے اور صاف ستھری اور پاکیزہ بھی ہوئے۔ مثلا دودھ پاک صاف حلال ہے، لیکن اگر دودھ خراب ہو جائے طیب نہیں رہے گا۔ اسی طرح گوشت حلال ہے، لیکن اگر وہ بدبو پیدا ہو جائے حلال ہونے دے باوجود صاف نہیں رہے۔ قرآن پاک نے دو ہی چیزیں لازم کی ہے کہ کھانا حلال بھی ہوئے ساتھ ساتھ طیب بھی ہوئے۔ مثلا کوئی شخص بکرا ذبح کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح ہو، حلال ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص بغیر ذبح کیتے گوشت ایک حصہ نالوں اتار لوے، وہ گوشت طیب تے ہوئے گا، صاف ستھرا، لیکن حلال نہیں ہوئے۔ اسی طرح کوئی شخص غیر اللہ دے نام دی دیگ پکا دے، وہ طیب صاف ستھری دیگ تے ہوئے گی، لیکن غیر اللہ دی وجہ تو، نام آن دی وجہ تو، نسبت دی وجہ تو وہ چیز حلال نہیں رہے۔ توجہ ہے تو سمجھ آندی بھی یہ گل؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو ساڑھے تو۔ چلو پھر حلال بھی ہوئے تے بولو طیب بھی ہوئے، دونوں چیزاں اس چیز موجود ہون گیا تے وہ چیز کھانی جائز ہوئی۔ کوئی شخص چوری دا مال کھاندے،
مال وہ صاف ستھرا ہے لیکن حلال حلال نہیں. کوئی رشوت کا پیسہ لے مٹھائی لینا، چیز صاف ستھری لیکن حلال نہیں. اسی طرح سود کا پیسہ لے، پیسے زہری طور تے تھے، نوٹ کوئی شک لیکن حرام ہے. حرام کھانا کوئی معمولی جرم نہیں. جڑا شخص کمائی حرام دی ملاوٹ رکھ، ایسے شخص دے عقیدے تھے حرام خوری دا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص دا عقیدہ کمزور ہو جائے. کیوں؟ اس دا اللہ دی ذات تو ایمان اور بھروسہ اور اعتماد اور توکل ختم ہو جائے. حرام ذرائع اختیار کر دے، جبکہ مسلمان دے عقید ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ جس شخص کا یہ ایمان کامل ہو گیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، پالنے والا، رزق دینے والا، ایسے شخص نے ایمان دی حلاوت نو مٹھاس نو چکھ لے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانہ دا پالن ہار اللہ. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو کچھ اس زمین تے پیدا ہویا ہے اس دا رازق اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی انج توکل کرو جویں اس دی ذات تے پرند چرند توکل کر دیں تو اللہ تو رزق ایویں دے گا جویں پرندیاں نو دے دے. کہ سویرے اپنے گھر چو خالی پیٹ نکل نے اور شام نو کوئی جمع کوئی ذخیرہ نہیں، لیکن شام نو پیٹ بھر کے واپس آنا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سارے انسان پہلے اور پچھلے سارے انسان اور جنات ایک میدان اکٹھے ہو جان اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کو منگنا شروع کر دے اور اللہ ہر جن اور انسان کی ضرورت رو پورا کرنا شروع کر دے، جو منگی جائے رب دے جائے. جب ساری دنیا منگ کے لے کے واپس پلٹے گی تو اللہ دے خزانے اتنی کمی واقع نہیں ہوندی جتنی ایک سوئی نو سمندر ڈبو کے باہر نکالیا جائے تے پانی چ کمی ہوندی ہے، اللہ دے خزانے انہی کمی واقع بھی نہیں ہے. اس واسطے ضروری کامل ایمان اور یقین اور حلال پر صبر کرے، حلال پر قناعت کرے. جو اللہ نے لکھے ہے، جو اللہ اور رسول دا حکم ہے، وہ دے مطابق حلال کھائے. اگر حرام کھائے گا تو اللہ تے توکل نہیں ہوئے، اللہ تے بھروسہ ختم ہو جائے گا، عقیدے اندر شرک آئے. حرام ذرائع اختیار کرنے والا شخص توحید دے اندر پختہ مضبوط نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس حوالے نال پڑھ کے ویکھی، آپ نے اپنی ذات، اپنی آل، اصحاب جو تربیت فرمائی ہے، تزکیہ نفس جو فرمایا ہے، اس اندر بنیادی چیز کہ دنیا نال محبت ختم ہوئے اور حلال تے قناعت، حلال تے صبر ہوئے. تھوڑا فاقہ برداشت کر لے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ ہوں تہاڈی ہمت ہے جتنی چھیتی تقریر مقبال ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے 3 مہینے لگاتار نبی علیہ السلام دے گھر دے چولہے اندر اگ نہیں سی جلدی، پکان نو کوئی چیز ہے ہی نہیں سی.
لیکن حلال پر صبر، حلال پر قناعت۔ ساڑھے کو تھوڑی کوئی چیز کمی آ جائے حلال دی، پھر حرام ذرائع اختیار کرنے جلدی کرنا اور اختیار کرنا یہی تے شرک۔ کامل ایمان ہوئے، یقین ہوئے کہ رازق اللہ ہے، جتنا اس نے عطا کیتا ہے اس تے صبر اور اس تے قناعت ہوئے، اس تے گزارا ہوئے، حرام ذرائع نو اختیار نہ کرے۔ عقیدہ ایسے شخص دا کمزور ہے، ایمان ایسے شخص دا کمزور ہے جڑا حرام طریقے نہ رزق نو اپنے گھر چ لے آ رہے، تو پھر کی سمجھو کہ اولاد فرما بردار ہوئے گی؟ پھر کی سمجھو کہ گھر چ نماز سکون اور اطمینان آئے؟ حرام خور شخص دی، حرام کھانے والا چاہے وہ کوئی طریقہ ہوئے، سود کھائے، رشوت لے، غیر اللہ دی نظر و نیاز کھائے، یا غیر حرام ذرائع نال مال کمائے، یا ماں یا بہن یا بیٹی دا حق اور حصہ کھائے، یا پڑوسیاں دا حق کھائے، رشتہ داراں دا حق کھائے، کسی دے حق اتے قبضہ کر ہتھیار لے، اس سارے وہ حرام ذرائع نے جدے ذریعے اسی رزق کمانے، تو پھر ساری زندگی اندر بیماری، دکھ تے مصائب تے پریشانیاں، اولاد بھی دکھیے، گھر دے اندر دکھ نکل دے نہیں، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہونی، یا اس دی وجہ ہی حرام خوری۔ حرام خور شخص دا پہلا عملہ حرام خوری دا ایمان تے عقیدے تے توکل، اور دوسرا جڑا شخص حرام کھاندا ہے اور حرام کماندا ہے، ایسا شخص نفاق منافق ہون دی اس دی یہ دلیل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافق دی علامات جو ایک علامت بیان کی تھی کہ وہ خیانت کرتا ہے، اور خیانت کسی دی زمینی چ ہو سکتی، خیانت کسی صورت بھی ہو سکتی، کسی دے مال چ کسی دی امانت خیانت کرو گے تے حرام خوری، تے منافق جڑا ہے جہنم دے آخری سب تو نیچے والے درجے اندر جائے گا۔ فی الاسفل، قرآن پاک میں فی الدرک اسفل من النار، جہنم دا نیچے والا گھڑا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے، اچانک کوئی شے گرن دی آواز آئی، جویں اتوں کوئی شے سٹی ہے نا تے تھلے نو جاندی تے آواز پیدا ہوندی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑی آواز آئی ہے تساں بھی سنی؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو پتہ ہے آواز کس تھی؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے علم چھوئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج تو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم ایک پتھر سٹوایا سی، اج وہ جہنم دی تہج پہنچے ہے، جڑا اتنے گہری جہنم ہے جدے اتوں بندہ سٹیے تے 70 سال بعد تھلے جا پہنچدا ہے، اس دے اندر وہ شخص جائے گا جڑا امانت وچ خیانت کردا۔ حرام ذرائع نال پیسہ کمانا، حرام ذرائع نال مال حاصل کرنا، حرام طریقے نال کمائی اور اپنے گھر اور اپنے پیسے اور اپنا مال بنانا بٹورنا۔ سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہلو عقل حلال دے ذرا توجہ کیجئے کہ ایسا شخص دے عقیدہ توکل دے اندر کمزوری، ایسا شخص عقیدہ توحید ربوبیت دے اندر ایمان اچ کمزوری، حرام کھانے والا شخص عقیدے اندر منافقین دی صف دے اندر شامل اور داخل ہے، اور جڑا شخص حرام کھاندا ہے کماندا ہے اللہ اس دا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ نماز پڑھے تب، روزہ رکھے تب، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی عمل کرے، اللہ دے ہاں اس دا عمل قبول ہی نہیں۔ اللہ دے ہاں اس دا کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی وظیفہ، کوئی ورد اس وقت تک قبول نہیں ہوئے گا جب تک کہ اس دے کمائی لقمہ اندر جانے والا حلال دا نہ ہوئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، سیدنا سعد، یہ ان تو اڈائی جماری ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہو جو عمل وظیفہ دسیے جدے ہوتے میں عمل کرا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو میں عمل کرا تے اس تو بعد اللہ من مستجاب و دعوات بنا دے، جو میں دعا منگا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔
میرے کو وظیفہ دسو، وظیفے تو سنے نے مناد علیہ السلام کھولو، ہوں ایک میرے کو بھی جانے جانے سن لو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وظیفہ دس دو یہ میں پڑھیا کراں تے مستجاب و دعوات بن جاواں، ایسا شخص بن جاواں جو منگاں اللہ عطا کرے۔ آپ فرمایا ساتھ جدوں بھی کھاویں پاک تے پکیزہ تے حلال چیز کھائیں، حرام نہ کھانا، جے حرام نہیں کھائیں گا اللہ تنو مستجاب و دعوات بنا دے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا سعد اس فرمان رسول تو بعد، اس نصیحت رسول تو بعد، اس رسول نبی علیہ السلام جڑا تنا عمل دسیا ہے اس تو بعد تو کس حد تک اس دے اتنے عمل کیتا ہے؟ فرمایا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں جدوں بھی لقمہ اٹھانا اور اپنے ہاتھ لے کے پوری تحقیق ریسرچ ذہن چ لے آنا یہ کوئی چیز حرام دی ملاوٹ تے نہیں، من جب تک یقین نہ ہوئے میں لقمہ اپنے پیٹ اچ کدے گزارے ہی نہیں۔ تو پھر فرمایا ساتھ اگلی گل دسو، فرمایا جدوں دا میں اس نصیحت عمل کیتا ہے حلال دا لقمہ کھاتا ہے تو پھر ساری زندگی جو منگیا رب نے دیتا ہے، جو دعا منگی۔ ایک دعا دی قبولیت انہوں دی صحیح البخاری چھے، ایک شخص نے کوفے اندر رہندا ہے، اس نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کوفے گورنر سن، انہاں خط لکھیا اس بندے نے سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت کہ امیر عمر سعد ساڈا یہ گورنر جو تساں بنایا ہے انہاں دی نماز ٹھیک نہیں، نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دے خلاف سروے کرن واسطے خفیہ ادارے دے ذریعے تحقیق واسطے دو چار بندے بھیجے، سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے کوفے اندر خفیہ رپورٹ لیندے رہے، ہر بندہ سعد دے بارے کلمہ خیر کہے۔ سیدنا سعد دے کول پہنچے، فرمایا امیر سعد سنو امیر المومنین سیدنا عمر نے بھیجے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آڑے بارے خط گیا ہے، تو آڑے بارے ساں سروے رپورٹ لئیے، ہر بندے نے تو آڑے بارے کلمہ خیر کیا ہے، پھر اس بندے نے خط کیوں لکھے ہے؟ فرمایا ایسے اپنے بہت اناد کینے دی وجہ تو خط لکھ دیتا ہوئے گا، بلایا جائے، اس بندے نو بلایا گیا، سیدنا سعد نے پوچھا ہے خط تو لکھے ہے؟ جی خط میں لکھے ہے۔ کیوں لکھے ہے؟ فرمایا میری مرضی میں لکھ دیتا ہے۔ فرمایا تو مجھ پر الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا کہ میں نماز نہیں ٹھیک پڑھتا، تو پھر سن میں او شخص ہاں جو منگا رب ہو دین دے، تو میں تیرے خلاف ان دعا کرن لگا، سیدنا خلاف فرمایا تیرے خلاف دعا کرن لگا۔ فرمایا وہ بندہ کم رہا پریشان ہے، سینہ سعد نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دے، اے اللہ انہوں فتنے چ پا دے، اے اللہ انہوں فتنے چ پا دے، اے اللہ انہوں فتنے چ پا دے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دے خلاف دعا کیتی ہے، دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ بندہ بڑھاپے چلا گیا، اے اکھاں دے پلکاں دا گوشت دے اکھ دے اوپر آ جاندا سی، اور اس طرح اتاں اکھاں جو وچ گوشت چک کے ویندا سی، اور چوکا چرامج کھڑے ہو کے لڑکیاں نو چھیڑیا کردا سی۔ لوگ آندے سن اس باپے نو حضرت سعد دی بد دعا لگ گئی ہے جنہاں نو اللہ نے مستجاب و دعوات بنایا سی۔ یاد رکھیے حرام کھانے والا شخص اس دی دعا اللہ قبول نہیں فرماندا، اس دی دعا اللہ رد کر دیندہ ہے۔ جڑا حرام کماندہ ہے، حرام کھاندہ ہے، اس دا عمل تو عمل اللہ اس دی دعا بھی قبول نہیں فرماندہ۔ صحابہ کرام حرام چیز تو اس طرح بچ دے کہ نبی علیہ السلام دا صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تے گوشت پکیا ہوئے۔ کعب نے پوچھا اب آج کی پکایا؟ گھر والیاں کھلونا کیا گوشت؟ حضرت کعب فرمان لگے گوشت میں تے لے آیا نہیں، گھر کتھوں آیا ہے؟ توجہ ہے تو تسی بھی پوچھ لیا کرو گھروں با جڑی شاید میں نہیں لے آیا کتھوں آ گئی؟ ہن سمجھ آ گئی اسی تو تسلی نہ، بس جڑی چیز میں نہیں لے آیا اے گھر کتھوں آ گئی؟ اے موبائل میں نہیں لے آن دیتا کتھوں آ گئے؟ اے چیز میں گھر نہیں لے آن دیتی ہے کتھوں آ گئی؟ یہ نہ کیا کرو تھلے منہ کر کے بس جدو بھی آ گئی آ تے گئی ہے نا۔
حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری کہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن بیبیاں بازار جانی نا سودا لین تے او گھیو نال لے جن میں گھیو ویچ اساں تے سودا لئی اس تے پچھو زمیندار آندا با تماکو بھی لئی آوی بی بی نو اے بابن جگاؤ تماکو انہوں لے دی با تماکو لئی آئی تے کوئی بی بی آندی میرے کول تماکو جو کہ پیسے کتھو ہے اے 2 کلو گھیوے بیچیں گی سودا سالف لینا سامان لینا راشن لینا میں تماکو کتھو لینا وہ کیا وہ زمیندار ہے جاٹھے وہ آکھنے لگا جویں کیویں کری لے آویں صحیح جویں کیویں کری تماکو ضرور لے آویں تو جب بندہ اینج دا بھی غیرت ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تو جی غیرت ہوئے حمیت ہوئے تو پھر پوچھ دے حضرت کعب فرمان لگے کہ گوشت میں گھر لے آندہ نہیں گوشت گھر کے میں پکیا ہے بیوی کہنے لگی کہا پریشان نہ ہو اپنیاں بکریاں لونڈی چران گئی اتھے ایک بکری بیمار ہو گئی یا بھیڑیا پہ گئی زخمی ہو گئی تو جدوں بکری زخمی ہوئی تو مرن لگی تو انہیں ذبح کیتا ہے گوشت تیار کیتا ہے تھے وہ لے آئی تو وہ پکایا اپنا گوشت حضرت کعب فرمان لگے ذبح کے نہ کیتا فرمایا ذبح کیتا ہے لونڈی نے فرمایا لونڈی یعنی عورت نے تے عورت کیا ذبح کر سکتی بیوی کہنے لگی یہ تے میرے علم مسئلہ میرے علم میں نہیں ذبح لونڈی نے کی سیدنا کا فرمان لگے گوشت رکھ دے ادوں تک نہیں کھانا جب تک ادوں تے حلال ہون دی مور مصطفیٰ نہیں لان ایتھے رکھ دے گوشت اے نہیں کھاواں گے ہانڈی نہیں کھاواں گے عورت دا ذبیح حلال ہے یا حرام ہے یہ مسئلہ رسول اللہ کو پوچھیا نہیں اس مسئلے شبہ پہ گیا اختلاف پہ گیا اور قرآن نے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا فرمائے ایمان والو جا اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور امر دی اطاعت کرو اور جادو توڑا کسے مسئلہ اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول اللہ دے رسول والمسئلہ لے کے آؤ سیدنا قعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا گوشت رکھ دو کھانا نہیں کیوں کہ حلال کھانا ہے پاک کھانا ہے صاف کھانا ہے طیب کھانا ہے اے نہ ویکھیا کرو مولوی جی ویکھو چاول جب نیندے پہ تے چاول پاک ہیں صاف ہیں ستھرے خوشبودار ہیں تے زردہ پکے ہویا تسی ایویں کئی جاندے ہو حرام ہے کھان دیو کئی بندے واپی آتے میں بسم اللہ پڑھو تے کھاؤ جویں دے بھی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام غیر اللہ دی نظر و نیاز ذرا مل کے کہو جاگ کے بیٹھو غیر اللہ دی نظر و نیاز ذرا مل کے کہو پتہ لگے با حرام کہنا لے مننا لے بیٹھے ہو غیر اللہ دی نظر و نیاز چھوٹی بڑی یارویں چھوٹی بھی حرام ہے دے بڑی اس تو بڑی حرام ہے میں نے بندہ کہا تھا چھوٹی بڑی کی فرق ہے میں چھوٹی چھوٹی حرام دی ہے بڑی بڑی حرام دی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں اینج اینج حرام نہیں جی میں تسی حرام ہوئے پہ ہو اچھی کہو غیر اللہ دی نظر و نیاز غیر اللہ دی نظر و نیاز چھوٹی وڈی کی آرویں غیر اللہ دی نظر و نیاز کتنی حرام ہے تمہیں پتہ ہے کہ نہیں حرام کتنی حرام اب اگلے بچے نے سمجھ آ گئی ہے کتنی حرام غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں اجے نہیں تسی جا کے نہیں
میں لے دو 4 بجے جاگنا ہے تہجد اٹھا غیر اللہ دی نظر و نیاز ذرا مل کے کہو غیر اللہ دی نظر و نیاز غیر اللہ دی نظر و نیاز جڑا اللہ تو علاوہ کسی دے نام تے کوئی چیز ونڈی جائے تقسیم کی دی جائے پکائی جائے یا ذبح کی دی جائے بولو اونچی بولو ذرا حرام غیر اللہ دی نظر و نیاز کتنی حرام اتنی حرام غیر اللہ دی نیاز پتہ ہے کتنی حرام ہے اتنی حرام ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز اتنی حرام ہے کتنی یہ ہوں تسی پوچھو میرے کو تو میں تو دساں غیر اللہ دی نظر و نیاز اتنی حرام ہے پھر 2 دن صبر کر لے غیر اللہ دی نظر و نیاز مل کے محبت پیار عقیدت نال غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے اتنی حرام ہے اتنی حرام ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے قرآن پاک نے فرمایا ترتیب قرآن پلید ہون دسی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر خنزیر تو بعد وچ ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ این سمجھ لو ایک پاسے خنزیر دا سور دا گوشت پکیا ہوئے ایک پاسے غیر اللہ دی نظر و نیاز دے چاول پکے ہون اتنا خنزیر پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز پلید اتنی پلید اتنی پلید ہے تسی میرے کو پوچھو با کتنی پلید ہے پوچھو شاباش غیر اللہ دی نظر و نیاز اتنی پلید ہے میں تسی سارے مل کے پوچھو تو میں دے سمیں ایڈا سوکھا جواب دینا لنی غیر اللہ دی نظر و نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے کہ اتنی پلید شے اللہ کی زمین پر ہے ہی نہیں جائیں سمجھ نہیں آئی جان جا رہی ہوئے بندہ مر رہے ہوئے تڑپ رہے ہوئے تو قرآن کی آندہ ہے قرآن پاک فمن استر غیر باغ ولا عاد جڑا بندہ مجبور ہو جائے جان جا رہی ہے مر رہے ہے تو انہوں حرام چیز دے اتنے لقمے لینے جائز نے جہدے نال او دی جان بچ جائے اور حلال چیز تک پہنچ جائے انہوں مر رہے تڑپ رہے بھوک نال تے سامنے مردار پہ یا دم مسفوح جڑا ذبح کر دن لگے جڑا خون نکلتا ہے جانوار چو او خون دا پیالہ بھرے یا خنزیر دا گوشت بھی پہ ہے تے غیر اللہ دے چاول پہ نظر و نیاز دے چاول پہ شرینی پہ مٹھائی پہ بکرا پہ ہے روسٹ ہویا پہ ہے غیر اللہ دا نام دا ذبح شدہ بکرا ہوں انہیں جان بچانی ہے جان بچان واسطے بکرا نہیں کھا سکتا غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا مردار دے چند لقمے کھائے دے جو مردار نہ ہوئے تو پھر دم مسفوح دا گھٹ 2-4 پی لوے خون دے تے جو خنزیر دے گوشت پیا ہوئے تے نال غیر اللہ دی نیاز پئی ہوئے جان بچان واسطے خنزیر دے لقمے چند گوشت دے کھا سکتا ہے غیر اللہ دی نیاز پھر بھی نہیں کھا سکتا ایڈی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اس ویلے کھا سکتا ہے جدو خنزیر دا گوشت بھی نہ لبے مردار بھی نہ لبے دم مسفوح بھی نہ ہوئے تے جان جا رہی ہے مر رہے ہے پھر غیر اللہ دی نیاز دے چند لقمے کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے یہ جان بچان نہیں کوئی معمولی جرم ہے کوئی معمولی گناہ ہے تسی ہمیں لے لیں تو چپ کر کے تھلے منہ کر کے ان گوانڈی جو ہے دے جو گئے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام دم مسفوح حرام خنزیر دا گوشت حرام دم مسفوح حرام مردار حرام غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام حلال کھائیے حلال کھائیے پاک کھائیے صاف کھائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب کو غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام کیوں میں ہوگی جدوں بکرا ذبح کیتا ہے نا تے رب دا لیا ہے نا نام تو رب کا لیا ہے نا اللہ کا نام لیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے چاہے قبر پہ ذبح کیا چاہے تھان پہ ذبح کیا چاہے کسی اس میلے پر ذبح کیا ذبح تو کیا ہے لیکن نام تو رب کا لیا ہے یہ حلال کیوں نہ ہوا حرام کیوں ہوا سن لیجئے یہ حرام اس لیے ہے
کہ بسم اللہ اللہ اکبر جانور اس سے حلال نہیں ہوتا. حلال جانور کھانا کے لیے وہ طیب پکیزہ ہوتا. بکرا حلال ہے, جیندہ بکرا تے پھر رہا ہوئے حلال ہے, انہوں کیا تو حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال آندے ہو نا. تے گدا ہے تے پھر رہے ہوئے تے کی آندے ہو جیندہ حرام ہے. تے جے ادھو تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گدے نو ذبح کرو تے حلال ہو جائے گا؟ حلال نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ پہلے حرام ہے. تکبیر سے جانور حلال نہیں ہوتا, حلال ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. تکبیر سے حلال جانور کو کھانا جائز ہوتا ہے, کھانے کے لیے صاف ہوتا ہے, کھانے کے لیے طیب ہوتا ہے, کھانے کے لیے پکیزہ ہوتا ہے. جب بندے نے کہہ دیا یہ بکرا فلاں پیر کا فلاں بزرگ کا, یہ مرغا فلاں بزرگ کا فلاں پیر کا فلاں دربار کا, وہ جیتا جاگتا حرام ہے, اب ذبح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ جاگتا جیتا ہی حرام ہو چکا ہے, وہ حرام ہو گیا ہے. تے حرام جانور دے ہوتے تکبیر پڑھیے تھے, بولو حلال نہیں ہوئے گا کیونکہ وہ جانور حرام ہو چکا ہے. حرام کھانے والا شخص شرک دا مرتکب ہے, حرام کھانے والا شخص منافقت دا شکار ہے. حرام کھانے والے شخص دا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی زکوٰۃ کوئی قبول نہیں ہوئے گی. حتیٰ کہ حرام کھانے والا بندہ جڑا ہے اس دی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماندا. حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ اللہ دے راہ اندر سفر کردا ہے, حج دا سفر کردا ہے. پرانے زمانے اندر حج دا سفر انتہائی مشکل ترین سفر آئی. صحابہ کرام, تابعین اعظام, محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ 1 2 3 4 نہیں, کئی ایسے ممالک اس وقت موجود تھے جہاں سے اہل ایمان اہل اسلام حج کے لیے چلتے تو 5 سال تک بیت اللہ پہنچتے. ایسے واقعات بھی محفوظ اور موجود ہے کہ حج کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے نا کہ عرفات میں لوگ مختلف دنیا سے آئے ہوئے کچھ ملکوں سے ملتے ہیں, آپس میں جب تعارف ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے. دو محدث آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, آپس میں ملاقات ہو گئی. فرمایا کب سے اپنے ملک سے چلے ہو؟ فرمایا جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میری داڑھی کے سر کے بال سیاہ تھے, اب بیت اللہ میں پہنچا ہوں تو سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو. اتنے لمبا اتنا سفر ہوتا تھا. طویل ترین سفر کر کے بندہ بیت اللہ میں پہنچے اور بیت اللہ کے اندر سے پہنچ کے عرفات میں پہنچ. عرفات والے دن حدیث میں ہے کہ شیطان روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے اور اپنے وجود کے اوپر مٹی ڈالتا ہے, کہتا ہے میری محنت ضائع ہو گئی. روتا ہے میری محنت ضائع ہوگی, میں نے سال اس بندے کو گمراہ کیا, شرک پہ, کفر پہ, ضلالت پہ, بدعات پہ لگاتا رہا, اس سے گناہ کرواتا رہا, حرام کہ جناب اس کو کھلاتا رہا. یہ آ گیا اور یہاں آگے کچھ معافی مانگے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. شیطان رو رہا ہے کہ عرفات کا میدان ہے, یہاں کی دعا ہر صورت میں قبول ہے, یہ قبول کر رہا ہے, اللہ آج قبول کر رہا ہے. دوسری حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا جب بندہ 4 مرتبہ کہے یا رب یا رب یا رب, چوتھی مرتبہ اللہ کہتا ہے جی میرے بندے مانگ, کیا تو مانگتا ہے؟ میدان عرفات 2 چادروں میں ملبوس, احرام میں, ابھی بال نہیں کٹوائے, بال بکھرے ہوئے, گرد و غبار اس میں ہٹا ہوا, لمبا سفر کر کے آیا ہے. یہاں اس نے مانگنا ہے آج جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, آج یہ صاف ستھرا گناہوں سے ہو جائے گا. لیکن بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ عرفات میں آ گیا ہوں, لمبا سفر کر کے آ گیا ہوں, 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں, یہاں ایک چادر تہبند باندھا ہوا, ایک چادر اوپر ڈالی ہوئے, رام کی حالت میں ہوں, بڑا گندا حالت
حالت کیفیت میں ہوں، اس حالت میں پراگندہ حالت میں یہ بھی ایک حالت ہوتی ہے دعا کرنے کی، کیونکہ نبی علیہ السلام جب بارش کے لیے دعا مانگنے جاتے تھے تو پرانے کپڑے میں جاتے تھے تاکہ اللہ سے جا کے مانگے۔ یہ پراگندہ حالت، یہ کیفیت بنائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ دین شریعت کو سمجھیے۔ یہ عرفات کا میدان ہے جناب، کئی دنوں سے اس نے احرام کو باندھا ہوا ہے، پراگندہ حالت میں ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج عطا کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے یا رب یا رب، دعا کی قبولیت کے ساری شرائط اس میں موجود ہے۔ جب یہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے مطعم حرام و مشرب حرام، اے میرے بندے تیری میں دعا کیسے قبول کراں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، یہاں بھی تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں۔ چیک کیجئے اپنی روزی، چیک کیجئے اپنی روزی کو، اپنے لقمے کو چیک کیجئے، جو کھا رہے ہو یہ حلال ہے یا نہیں، سود کی کہیں ملاوٹ تو نہیں، رشوت کا یہ پیسہ تو نہیں۔ حدیث سن لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 10 درہم کا ایک جوڑا ایک سوٹ کپڑوں کا لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو، صرف 1 درہم حرام کا ہو، باقی سارے پیسے حلال کے ہوں، وہ ایک لمحے کے لیے جسم میں پہن لے وہ جوڑا، تو اللہ 40 دن تک اس بندے کی کوئی دعا اور کوئی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ ایسے واضح فلسطین برباد ہو رہا ہے، تو اسی دعا کر کے ساری دنیا تک گئی ہے، دعائیں قبول کیسے ہوں؟ کشمیر کی حالت دیکھ لیں، لاکھوں لوگ دعا کرنے والے کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، کروڑوں بندے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، حرام خوروں کی دعائیں آسمان پہ نہیں چڑھتی۔ کھانا چیک کیجیے، کسی کی زمین پر قبضہ ہے تو واپس کیجیے، کسی کی پلاٹ پر قبضہ ہے تو واپس کیجیے، بہن بیٹی کا حق لیا ہوا ہے تو واپس کیجیے، کسی کا حق مارا ہوا ہے تو واپس کیجیے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک حدیث نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تمہارا پیارا شہید ہو گیا، کافروں سے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ہے، مارا گیا ہے کافروں کے ہاتھ، مبارک ہو کہ وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس جنگ سے پہلے، اس مارکے سے پہلے وہ خیبر میں بھی تھا، خیبر میں جب مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو میں نے اب دیکھا ہے اس کو، اس کی شہادت کے بعد میں نے منظر مجھے دکھایا گیا ہے، خیبر میں اس نے ایک چادر چرا لی تھی، ایک چادر چھپا لی تھی، اور وہ جمع نہیں کروا سکا تھا بیت المال میں، کہ بعد میں کروا دوں گا، بعد میں بتا دوں گا، یہ چادر مجھے پسند آ گئی ہے، میں مجاہد ہوں، میرا حصہ تو بنتا ہی ہے نا، تو ایک چادر لے لیتا ہوں، بعد میں رسول اللہ کو بتا دوں گا۔ اس نے بتایا ہی نہیں، ابھی مجھے آسمان سے وہی آئی ہے کہ وہ چادر جہنم میں ہے اور اس کو لپیٹ کے جہنم میں لے گئی، ایک چادر۔ جب حضور نے حدیث پڑھی نا، ایک چادر کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، جس کی مبارک دینے آئے ہو کہ وہ جنت میں ہے، شہادت میں ہے، اور اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک شخص مجمع سے اٹھ کے آ گیا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی وہاں ایک کام کر لیا تھا۔ فرمایا کیا کیا؟ فرمایا جب میں مال غنیمت اکٹھا کر رہا تھا، ایک بوٹ میرے نظر آیا، اس بوٹ میں تسمے تھے، میں نے تسمے دونوں نکال لیے، جیب میں ڈالی کہ اپنے بوٹ میں، اپنی جوتی میں تسمے ڈال لوں گا، جب یہ حدیث سنی ہے تو میں یہ تسمے لے کے آیا ہوں، کہیں میں تسموں میں پکڑا نہ جاؤں، یہ تسمے میں بھی وہاں اٹھا لیے تھے، چرا لیے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب واپس لے جا، قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے آنا، تسمے لے آنا، اس کی مرضی قبول کرے، اس کی مرضی جہنم میں پھینکے۔ ٹرالیوں سے پیچھے کرنے، چوری کرنے والوں، معمولی چیزوں کو چھپا لینے والوں، تسموں کی چوری جہنم میں لے کے جا رہی، ایک چادر کی چوری جہنم میں لے کے جا رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، سیدنا حسن ابن علی، آپ کا نواسہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار، اولاد علی، آل علی، سیدنا حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وعلا،
آل محمد، یہ آل محمد کے چشم و چراغ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ جا رہے، راستے میں گلی میں دیکھا کھجور گری ہوئی ہے، اور پوری ٹرالی پیچھے سے خالی کر دینے والوں اور بچوں کو روکنے نہ روکنے والوں، منع نہ کرنے والوں، حتیٰ کہ گنے چوری کر کے پھر اس کو چھل کے گنیریاں بنا کے ریڈیوں پر بیچنے والے بھی وہی بدبخت ہیں، مفت کے پیسے۔ یہ کھجور کا ایک دانہ زمین پہ گرا ہوا سیدنا امام حسن نے اٹھا لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ رسول اللہ نے دیکھا، رسول اللہ جلدی سے آگے ہوئے، اپنے نواسے حسن ابن علی کو یہاں سے ہاتھ رکھا، اس کے منہ کو کھولا اور دونوں انگلیوں سے اس کے منہ سے کھجور کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ فرمایا بیٹا حسن، یہ کھجور جو زمین پہ گری، حالانکہ معمولی چیز ہے، بچہ اٹھا سکتا ہے، بچہ کھا سکتا ہے، کوئی ایسی چیز گری پڑی ہو تو اس کو چوری کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن کھینچنا تو چوری ہے نا، جان بوجھ کے پیچھے دوڑنا اور کھینچنا چوری ہے۔ لیکن کوئی چیز گری پڑی ہے، معمولی ہے، جس کو ڈھونڈنے والا، جس کی گم ہوئی ہے، وہ تلاش میں نہ نکلے، ڈھونڈنے والا اس کو ڈھونڈنے میں نہ نکلے، وہ غیر معمولی سی چیز، کوئی زمین پہ گری، کوئی ٹافی گری پئی ہے، کوئی ایسی چیز پڑی، وہ بچہ اٹھا لیتا ہے، پتہ ہے کہ اس کا مالک نہیں ملے گا، پتہ ہے کہ یہ چیز کوئی تلاش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، تو وہ بچہ کھا لے تو کھوانے کا جواز موجود ہے۔ لیکن سیدنا حسن ابن علی نے جب اس کو اٹھا لیا، منہ میں ڈال لیا، رسول اللہ نکال کے پھینک دیا۔ فرمایا حسن، ہو سکتا ہے یہ کوئی صدقے کی زکوٰۃ کی کھجور لے کے یہاں سے جا رہا ہو اور اس کی کھجور گر گئی ہو اور یہ صدقے کی ہو، اور تو آل رسول آل محمد میں ہے، آل محمد پہ صدقہ اللہ نے حرام کی ہے۔ حرام والے شبے والی چیز کے کہیں یہ حرام نہ ہو، میرے نواسے کے جناب پیٹ میں نہ چلی جائے۔ یہ ہے وہ حسن، یہ ہے وہ حسین، یہ ہے وہ آل رسول، یہ ہے وہ اولاد علی، جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار یہ عظمت، یہ شان اسی لیے تو ملی ہے کہ حلال کھانے اور حلال شبے والی چیز سے بھی بچایا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی اولاد کو شبے والی چیز سے بھی بچاؤ۔ چاہتے ہو کہ اولاد حلالی ہو، چاہتے ہو کہ اولاد حلال خور ہو، چاہتے ہو اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، چاہتے ہو تمہاری اور تمہاری اولادوں کی نمازیں اور دعائیں قبول ہوں، اس کے لیے شرط ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال حرام سے اجتناب کیجیے، وگرنہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تشریف لائے، یہ وقت کا حاکم ہے، بلا شرکت غیر لاکھوں مربع میل کا حاکم ہے، گھر تشریف لائے، بچیوں کو ملے، بچیوں نے منہ پہ کپڑا دے اپنے باپ کا استقبال کیا، ملتے ہوئے اپنے منہ پہ کپڑا تھے لیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے پریشان ہوئے، میری بیٹیاں ایسے تو نہیں تھیں، ایسے مجھے کیوں ملی؟ باپ مل رہا ہے، منہ پہ کپڑا لے کے منہ اس طرف دوسری طرف رک کر کے ملی ہیں، بے رخی سے کوئی معاملہ ہے؟ لونڈی کو کہا، گھر کے رازدان ہوتی ہے لونڈی، اس سے کہا میری بیٹیاں آج مجھے ایسے ملی ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح میری بیٹیوں نے ایسا یہ کیا معاملہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹیوں نے آج کچا پیاز کھایا ہوا تھا، انہوں نے کہا باپ کو تکلیف نہ ہو، محسوس بدبو محسوس نہ ہو، اس لیے چہرے کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے وہ آپ کو ملی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وقت کا حاکم ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچیاں کچے پیاز سے کھانا کھا رہی۔ او لٹیرو، حکمرانوں، چورو، لوگوں کے مال کھا لانے جاننے والوں، بیت المال کو، خزانہ، ملکی خزانے کو اپنی پراپرٹی سمجھنے والوں، یہ حاکم دیکھو، صدیق 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد جب دنیا سے جا رہے ہیں، گھر میں کفن کے لیے پیسہ بھی موجود نہیں اور کپڑا بھی موجود نہیں۔ امیر عمر دنیا سے جا رہے ہیں، مقروض حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، گھر والوں کو بلا رہے ہیں کہ میرا قرض میرا خاندان اکٹھا ہو کے ادا کرے۔ پڑھو سیرت سیدنا عثمان کو، پڑھو سیدنا علی کو، پڑھو حسنین کریمین کو، پڑھو اصحاب رسول کو، پڑھو محدثین کو، پڑھو تابعین کو، تبع تابعین کو، ان کی سیرت کو، ان کو کردار کو، کہ جو کرائے کے مکان میں رہتے وہاں حدیثیں لکھتے ہوئے جب سیاہی وہ دوات والی پرانے انداز کی، وہ پرانے زمانے کی سیاہی قلم سے لکھتے، اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو خشک کرتے تاکہ وہ سیاہی پھیلے نہ، خشک کرنے کے لیے مٹی ڈالتے۔
تو محدثین کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کرائے کے مکان سے مٹی نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں خیانت نہ ہو جائے، مکان رہنے کے لیے لیا ہے، یہاں کی مٹی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارے اسلاف، یہ ہمارے آباء و اجداد، یہ ہمارے آباء و اجداد کا کردار۔ اس نقش قدم پہ چلیے۔ مکان کے چھت پہ بیٹھ کے حدیثیں لکھتے، پڑوسیوں کے گھر مکان کے اوپر بتی دیا جل رہا ہوتا، اس کی روشنی میں حدیث لکھتے، تو اس گھر والوں کے پاس جاتے کہ آپ کی روشنی میں اپنے مکان کے چھت پہ استعمال کرتا ہوں، کہیں قیامت والے دن مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ انداز تھا آپ کے اسلاف کا۔ حافظ عبد المنان نور پوری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، گجرانوالہ کے شیخ الحدیث، انتظامیہ نے تنخواہ بڑھا دی۔ جب مہینے کی تنخواہ بڑھ گئی تو تنخواہ ملی تو انتظامیہ کے صدر کو بلایا، فرمایا میری تنخواہ مجھے زیادہ مل گئی ہے، خیر تو ہے؟ فرمایا تمہاری تنخواہ بڑھا دی گئی ہے۔ فرمایا میرا خرچہ اسی تنخواہ میں پورا ہو جاتا ہے، میں زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ ہے وہ کردار جو تھا ہمارے اسلاف کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹیوں، میں تمہیں سونے کا نوالا بھی کھلا سکتا ہوں، اتنا میرے پاس خزانہ، بیت المال خزانہ، امیر المومنین میں ہوں، خزانہ میرے پاس موجود ہے، لیکن بیٹا تم کو کھلاتا رہوں، خیانت کرتا رہوں، تم تو یہاں رہ جاؤ گی، میں قبر میں جا کے عذاب بھگتوں گا۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتی ہو یا مجھے جہنم سے بچانا چاہتی ہو؟ فرمایا بابا ہم تو آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہیں۔ فرمایا پھر کچے پیاز پہ گزارا کر لو، کوئی نہیں پتہ چلتا کہ پیٹ میں گوشت گیا ہے یا پیاز گیا ہے، وقت گزر جاتی۔ آج بھی پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی کو سر پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ اگر آج بھی سنت کے مطابق پوری امت اعتدال کا راستہ اختیار کرے، کھانے میں، پینے میں، خرچ میں، چلنے میں، اخراجات میں، معاملات میں، آج بھی مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی اس لیے ہے کہ مہنگائی کو ہم نے اپنے سینوں پہ، اپنے وجود پہ چڑھا لی ہے اور بے اعتدالی کے راستے کو اپنا لیا ہے، فضول خرچی کو اپنا لی ہے، شریعت کے مزاج کو ختم کرتی ہے۔ اگر آج بھی وہی کیفیت آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کھجوروں پر گزارا تھا، دودھ پر گزارا تھا، وہ سادگی تھی، گوشت تھا لیکن سادگی کا انداز تھا، اگر آج اسی کو اپنا لیا جائے تو آج بھی وہی رحمت، وہی برکات، وہ وقت پہ، موسم پہ بارشیں ضرور ہوں، اگر ہماری وہ حرام خوری سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ حرام خوری کے کئی ایک انداز اور کئی ایک طریقے ہیں، یہ بھی حرام خوری کا ایک طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کو روک لینا یہ حرام خوری ہے، صدقات و خیرات کو روک لینا یہ حرام خوری ہے، بھیک مانگ مانگ کے اپنے گھر کے اندر معاملات کو جناب مال کو بڑھاتے رہنا یہ بھی ایک حرام خوری کا انداز ہے۔ لوگوں سے قرض مانگ مانگ کے اور قرض اٹھا اٹھا کے اور اس ارادے اور نیت سے کہ میں نے کون سے دینا ہے کون سے لینا ہے، دینے والے جانے اور لینے والے جانے، ایک دفعہ لے تو لو، یہ سارے وہ حرام ذرائع حرام طریقے استعمال کرنا، کسی طریقے لوگوں کا مال میرے پاس آ جائے، یہ حرام کے ذرائع ہیں، ان سے بچو گے تو اللہ اعمال کو، دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔